نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب۔ معزز ناظرین، آج انشاءاللہ خلاصہ سیریز میں ہم آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 24 کا خلاصہ پیش کریں گے۔ پارہ نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے 3 صورتیں درج کی ہیں، سورۃ الزمر کا بقیہ حصہ، سورۃ المؤمن مکمل اور سورہ حامیم سجدہ تقریباً مکمل۔ یاد رہے کہ یہ تینوں صورتیں مکی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الزمر کی طرف آتے ہیں۔ میں پچھلی ویڈیو میں پارہ نمبر 23 کے خلاصے میں ذکر کر چکا ہوں کہ مکہ کے ابتدائی دور میں یہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کی بھی تیاری تھی کہ وہ مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ اللہ رب العزت نے پارے کا آغاز اس بات سے کیا ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون؟ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود سے گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تو یہ خود سے گھڑ لیا ہے تو ہم اس سے خود نمٹ لیں گے، لیکن تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اگر وہ سچا دین لے کر آیا اور بات اس کی سچی ہے، دعوت خوبصورت ہے اور بہترین ہے اور پر حکمت ہے، تو پھر تمہارا انکار کرنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ اللہ آپ کو کافی نہیں ہے، یہ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ مشرکین مکہ سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے معبودان باطلہ کی طرف ضرورت کے لیے جاتے ہو، 360 بت رکھے ہوئے تم نے، کسی کو بارش کے لیے مقرر کیا ہے، کسی کو بچی کے لیے، کسی کو بچے کے لیے، کسی کو جو ہے نا وہ مختلف کاموں کے لیے تم نے تقسیم کر رکھا ہے، ان کو کام دے رکھے ہیں، تو کیا اکیلا اللہ کافی نہیں ہے؟ پھر بھی تمہیں ان پیروں ملنگوں فقیروں کی ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے؟ اور اللہ رب العزت نے پھر ان سے یہ ایک سوال کیا کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال اللہ نے یہ کیا کہ اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا پھر اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں کیا خیال ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ اگر اللہ جو ہے نا کوئی تکلیف پہنچائے تو کیا وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو کوئی روک سکتا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اور میں اسی پر ہی توکل کرتا ہوں۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک سائنسی انکشاف کیا ہے۔ سائنسی انکشاف یہ کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ انسان جب نیند میں ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس کی روح قبض کر لی گئی اور وہ موت کے اندر ہے۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نیند کو جو ہے وہ موت کی بہن قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا وَلَا يَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، جنتی سوئیں گے نہیں۔ اور جو آپ نے دعائیں سکھائی ہیں سوتے ہوئے اور بیدار ہوتے ہوئے، وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہیں۔ اور سعودیہ کے اندر اس حوالے سے سیمینار ہوا کرتے تھے کہ مختلف قسم کے قرآنی سائنسی انکشافات مختلف سائنسدانوں کو لیکچر پر بلوانے کے بعد جو ہے نا وہ دکھایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک لیکچرر آیا اور اس نے آ کر کہا، بہت بڑا سائنسدان تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ جی میری یہ تحقیق ہے اور ریسرچ ہے کہ انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اس کو جب یہ آیت دکھائی گئی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کی کہ مشرکین کو توحید سے کیا ہے؟ چڑ ہے۔ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اچانک یہ کھل کھل اٹھتے ہیں۔ تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے تیسرے رکوع کا آغاز توبہ کرنے کی دعوت سے کیا ہے۔ شیطان گناہ کروا کے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس کرے، جبکہ اللہ رب العزت نے انسان کو مایوسی سے باز رکھا اور کہا کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ ہی سارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور مرنے سے پہلے توبہ کر لو، بعد میں کہیں یہ نہ ہو کہ پشیمانی ہو، حسرت ہو، ندامت ہو، اور پھر تم کہو کہ کاش ہمیں جو ہے نا وہ کچھ اور وقت مل جاتا۔
چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اندیہ دیا کہ شرک کرنے سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ لوگ بڑا رفاع عامہ کا کام کر رہے ہیں اور خیر کا، اور جناب علی آپ دیکھیں گے رمضان کے موسم میں، اس مہینے میں غیر مسلم مسلمانوں کو سحریاں کروا رہے ہیں، افطاریاں کروا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول تب تک نہیں ہے جب تک وہ شرک سے باز نہ آئے، اور جب تک وہ شرک نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اللہ آپ کے بھی تمام اعمال برباد کر دے گا، اور پھر آپ افسوس کریں گے۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، شرک سے بچے رہیں، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے قیامت کا خوفناک منظر ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کی قدر نہیں کرتے، جبکہ قیامت والے دن زمین ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوگی، آسمان سارے کے سارے اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور سے کیا ہوگا؟ جو کچھ بھی ہے سب دھڑام سے گر جائے گا، اور دوسرے سور سے پھر یہ اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین اللہ رب العزت کے اپنے نور سے چمک اٹھے گی، اور پھر نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، میزان رکھ دیا جائے گا، نبیوں کو اور شہداء کو لایا جائے گا، پھر فیصلہ ہو جائے گا، اور ذرا بر ظلم نہیں ہوگا۔ آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں ذکر کی ہیں، کافروں کا انجام، مومنوں کا انجام۔ کافر جہنم کے دروازے پر، جب جہنم کے دروازے پر آئیں گے تو فرشتے سامنے سے کھڑیں گے اور کہیں گے تمہارے پاس اللہ کا رسول دین لے کر نہیں آیا، منع نہیں کرتا تھا تمہیں، اور اس دن کی ملاقات سے ڈرایا نہیں کرتا تھا۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ لیکن فرشتے کہیں گے کہ نہیں، یہ کام وہاں تھا ماننے کا، یہاں تو حساب و کتاب کا ہوگا، وہ عمل کی زمین، یہ حساب کی سرزمین۔ اور پھر جو ہے انہوں نے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور جو مومن ہیں یعنی ان جنتی ہیں، ان کا جنت کے دروازے پر استقبال ہوگا، فرشتے انہیں سلام پیش کریں گے، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور ان کے لیے دعائیں کریں گے، اور انہیں جو ہے نا وہ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور خوشخبریاں دیں گے۔ یہاں مکمل ہوتی ہے سورہ زمر۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں ناظرین، سورہ مومن۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر بالخصوص کفار مکہ کے رویے کا تقابل فرعون کے رویے سے کیا گیا ہے کہ تمہیں بھی اقتدار کا نشہ ہے، اقتدار کا نشہ اس سے بھی تھا، تم بھی بظاہر طاقتور ہو، وہ بھی طاقتور تھا، وہ بھی گھمنڈی، متکبر اور مغرور تھا، تمہارا بھی یہی حال ہے، وہ بھی لالچی اور حریص تھا، اور تمہاری بھی حالت اس سے مختلف نہیں ہے۔ اگر تم باز نہ آئے، نبی کی بات نہ مانی، تو جس طرح فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے اور صبح شام اللہ کا عذاب پیش کیا جا رہا ہے آج بھی ان پر، تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو مومنوں کی کمزور جماعت ہے انہیں تسلی دی، اور انہیں بتایا کہ اللہ تمہیں ہر سازش سے محفوظ رکھے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سورت میں ان لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے جو مسلمانوں کی حقیقت سے، اسلام کی حقیقت سے آشنا ہو گئے تھے، لیکن وہ جو ہے اس یعنی وہ حق کو ماننے کے باوجود خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، تو انہیں اس مومن کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کردار بتایا گیا، جو فرعون کے دربار میں پہلے خاموش رہا کسی مصلحت کے لحاظ سے، اور جب دیکھا پانی سر سے اوپر چڑھ رہا ہے تو اس نے زبردست تقریر کی اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی۔ سورت کا آغاز اللہ رب العزت اپنی عظیم صفات سے کرتا ہے۔ 6 صفات اللہ نے بیان کی ہیں، 6 صفات۔ نمبر 1 العزیز، انتہائی زبردست۔ نمبر 2 العلیم، خوب جاننے والا، ہر طرح کا علم رکھنے والا، گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ پچھلی صورت میں اللہ رب العزت نے تقریباً آخر میں جا کے توبہ کرنے کی دعوت دی تھی، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی وہی صفت ذکر کی کہ قابل توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور 5ویں صفت یہ ہے کہ سخت سزا دینا، اور 6ٹھی صفت کہ بڑے فضل والا ہے، لہٰذا اسی کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کرو۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ کافروں کے مال و دولت اور کاروبار سے متاثر نہیں ہونا، ان کی تجارت، عہدوں اور طاقت کو دیکھ کر جو ہے نا تمہیں یہ نہیں سمجھ آنا چاہیے کہ وہ حق پر ہے، حق نمود و نمائش کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے انبیاء کو، اکثر کو انبیاء کو دعوت ملی تو تب کوئی نمود و نمائش، کوئی جلسہ، کوئی کنونشن نہیں ہوا، نہ ہی لوگوں کو بلایا گیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے پچھلی اقوام کو بھی ذکر کیا کہ وہ بھی ایسی مال و دولت والی تھی، لیکن جب انہوں نے جھٹلایا تو اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر کیا اسی رکوع کے اندر، پہلے رکوع کے اندر، کہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور التجائیں کرتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے اور اللہ انہیں اپنی جنات میں داخل کر دے، اللہ ان کے آباء، ان کی ذریات، ان کی ازواج ساروں کو اللہ اور انہیں گناہوں سے بچا کے رکھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت قیامت والے دن نافرمانوں سے مکالمہ کریں گے، اس بات کا ذکر دوسرے رکوع میں موجود ہے اسی صورت کے، اور وہ مکالمہ کچھ یوں ہے
کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، غصہ آ رہا ہے عذاب کو دیکھ کر، تو مجھے تو اس سے زیادہ غصہ آتا تھا، تو میں اپنے آپ پہ جتنا غصہ آ رہا ہے اس سے زیادہ مجھے غصہ آتا تھا جب میں تمہیں شرک کے اندر دیکھتا تھا۔ اب وہ التجائیں کریں گے، منتیں کریں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، اب کوئی موقع نہیں ہے، جو موقع تھا وہ گیا۔ اس کے بعد اس مومن مرد مومن کا ذکر ہے جس نے فرعون کے دربار میں زبردست تقریر کی تھی، اور جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں تو پھر اس نے خاموشی توڑ دی اور خاموش تماشائی بننا چھوڑ دیا اور زبردست تقریر کی۔ میں اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ایک آدمی کو صرف اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ ایک اللہ کو پکارتا ہے، تمہارے پاس واضح دلائل معجزات لے کر آیا، اگر جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر چھوڑ دو، اس کا انجام ہوگا، اگر سچا ہے تو پھر تمہیں بھی کوئی نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے میری قوم آج تمہاری بادشاہی ضرور ہے، لیکن یاد رکھو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہمیں کون بچائے گا، اللہ کے خلاف ہماری کون مدد کرے گا۔ پچھلی اقوام کی اس نے مثالیں دی، کہا کہ بھی اس سے باز آ جاؤ، اللہ رب العزت ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور قیامت کے دن سے بھی ڈرایا، اور کہا کہ اس دن تم جو ہے نا پیٹھ دے کر بھاگو گے، تمہیں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جانے کے بعد ان کا رویہ کیا تھا، اس رویے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ بھی اے میری قوم سیدھے راستے کی پیروی کرو اور میرے پیچھے چلو، یہ دنیا جو ہے نا وہ کیا ہے، عمل کا گھر ہے، نیک عمل کرو گے تو اچھا انجام، برا عمل کرو گے تو برا انجام۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو شرک کی دعوت دے کر، میں تمہیں نیکی کی دعوت دے کر، توحید کی دعوت دے کر نجات کی طرف بلاتا ہوں، دونوں میں بڑا فرق ہے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں۔ اب یہ درباری آدمی تھا، یعنی اور فرعون کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے عزیز بھی تھا اور یہ ذرا طاقتور تھا۔ فرعون اب اس کے خلاف قتل کا منصوبہ تو نہیں کر سکتا، لیکن کوئی نہ کوئی اس سے چال چلی، لیکن اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے اسے اس چال سے محفوظ کر لیا۔ اور پھر عذاب قبر کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، حدیث میں تو وضاحت سے آیا، اور محدثین نے باب قائم کیا عذاب قبر پر، تو اللہ رب العزت نے اسی عذاب قبر کے حق ہونے کی طرف یہاں بھی اشارہ کیا کہ آگ جو ہے وہ آل فرعون پر صبح و شام پیش کی جائے گی۔ یاد رکھیں جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، ایک درجہ ہے، اور جو ڈوب گیا، جو بھسم گیا، کسی مچھلی کا لقمہ بن گیا، تو یاد رکھیں کہ وہی اس کی قبر ہے۔ احادیث کا خلاصہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد کمزور لوگ سرداروں سے جھگڑیں گے قیامت والے دن، اس بات کا یعنی اعلان کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ نہ ہو قیامت والے دن ملبے ایک دوسرے پر ڈالتے رہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہیں ایمان لے آؤ۔ اس طرح یہ بھی واضح کیا کہ دعا نہ کرنا یہ تکبر ہے اور اس کی سزا جہنم ہے، جبکہ دعا کر لینا یہ عاجزی ہے اور اللہ کو محبوب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کا تعارف ہے سیکنڈ لاسٹ رکوع سے پچھلے رکوع میں کہ اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، دن کو روشن بنایا تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا، اور وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو کون کون سی نشانی کا تم انکار کرو گے۔ اور اللہ رب العزت نے آخر میں متکبرین کا انجام ذکر کیا ہے۔ یہاں ختم ہوتا ہے دوسرا حصہ، تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جی سورہ حامیم سجدہ۔ یہ سورۃ مکی ہے، اس کا پس منظر مختصراً آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ مشرکین مکہ نے ایک دن مل کر بیٹھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو شروع کی، تو اتنے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا جو سسر تھا عتبہ بن ربیعہ، اس نے کہا کہ جی میرے حوالے کر دو، میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں اپنے طریقے سے، میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کر لیں۔ یہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہا کہ جی آپ اپنی دعوت چھوڑ دیں، آپ ہمارے دین کو جھوٹا اور ہمیں کافر و مشرک کہتے ہیں، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم آپ کو مل کر اتنا مال دیں گے کہ آپ مکہ کے امیر ترین آدمی بن جائیں گے، اگر آپ پر کسی جن کا اثر ہے ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں، اگر آپ کو بادشاہ چاہیے تو ہم سارے قبائل کی بادشاہت آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کسی خوبصورت عورت سے تو اس خوبصورت عورت پہ آپ ہاتھ رکھیں، ہم آپ کی شادی کروا دیں گے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا لالچ، اور انسان کو چاہیے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتمے نہ لائے۔ آپ نے فرمایا عتبہ بات کر لی؟ کہاں جی بات کر لی۔ کہا آپ سن، سورہ حامیم سجدہ کے تقریباً 4.5 رکوع سنائے اسے، 4.5 رکوع، عربی زبان ہے، اس کو صرف یہ جواب دیا، اور جب سجدے کا وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے، اور کہا کہ یہ میری دعوت ہے، تمہارا کام تمہارے ساتھ، میرا کام میرے ساتھ، اور وہ یوں جو ہے واپس لوٹ گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے اندر بڑی زبردست دعوت دی گئی ہے، اور ان کے نظریات کا محاسبہ کیا گیا ہے، ان کے تمام اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور حق کے خلاف جو وہ سازشیں کر رہے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے شروع کے اندر قرآن مجید کی حقیقت کو واضح کیا ہے،
اور بتایا کہ یہ منزل من اللہ ہے، کوئی اور شے نہیں کہ اسے کوئی اہمیت نہ دو۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کے بارے میں بتایا کہ یہ میری عظیم نشانی ہے، اور ترتیب بتائی ہے کہ اللہ رب العزت نے دن کو کتنے دنوں پیدا کیا؟ 2 دنوں میں، اور باقی چیزوں کو اللہ رب العزت نے آسمان کو چھوڑ کر پہاڑوں وغیرہ کو 4 دنوں میں، 6 دن ہو گئے، اور باقی 2 دنوں میں اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کو بنایا۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ اتنی عظیم نشانیت دیکھنے کے بعد بھی اگر تم باز نہ آئے تو پھر جو پچھلی قوم ہے ان کے انجام سے ڈر جاؤ، تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے قوم عاد و ثمود کی طاقت اور ان کے انجام کا ذکر کیا۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا ہولناک منظر ذکر کیا اور یہ واضح کیا کہ قیامت کے دن تمہارے اعضاء بھی تمہارے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ہاتھ جنہیں ہم تکلیف نہیں پہنچنے دیتے، اور یہ چہرہ مورا جن پر ہم کریمے لگا لگا کے اسے خوبصورت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وجود جم میں جا کر جسے ہم تگڑا اور طاقتور اور توانا کرتے ہیں، اگر یہ ہمارے خلاف قیامت والدین گواہی دے تو ہم چھپتے ہیں لوگوں سے، لیکن ہم ان اعضاء سے نہیں چھپ سکتے، ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ چھپ کے دکھائے نا، انہی اعضاء سے تو ہم گناہ کرتے ہیں۔ یہی اعضاء جس دھرتی پر ہم بیٹھے ہیں، زمین کے جس حصے، کونے، خطے اور جناب علی ٹکڑے پر ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمارے خلاف کیا کرے گا؟ قیامت والدین گواہی دے گا۔ تو ڈر جاؤ، احساس دلایا کہ اپنی جو ہے نا تنہائی کیا کرو؟ پاک کرو۔ اور اس ضمن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذکر کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ قیامت والے دن آئیں گے تو تہامہ پہاڑی سلسلے جتنے ان کے بڑے بڑے اعمال ہوں گے، اتنے اعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہباء منصورا، اڑائی ہوئی گرد بنا دے گا۔ صحابہ تڑپ اٹھے لیں، صف لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں یہ وہ لوگ ہیں، لوگوں کے سامنے تو یہ نیک بنے ہوں گے، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ رب العزت کی حرمتوں کو پامال کر کے رکھ دیں گے، حرام چیزوں کو۔ تو یہ بالخصوص سوشل میڈیا کے دور میں، اور جب یعنی برائی تک رسائی آسان ہو گئی، انتہائی زبردست پیغام ہے قرآن کا، اور ہمارے نوجوان بالخصوص اس پیغام پر غور کریں۔ تیسری رکوع میں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ کفار مکہ دلائل کا جواب دلائل سے دینے کے بجائے شور و غل مچاتے تھے، اور شور کیا کرتے تھے اور کہتے تھے لوگوں سے کہ یہ قرآن نہ سنیں، پوری کوشش کرتے تھے۔ اس طرح اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے دین پر استقامت اختیار کرنے والوں کا ذکر کیا ہے کہ فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، ان پر نازل ہوتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں تم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم تمہارے دنیا بھی مددگار ہیں، آخرت میں بھی مددگار ہیں۔ چوتھے اور پانچویں رکوع میں اللہ رب العزت نے دشمن کو دوست بنانے کا فارمولہ ذکر کیا کہ تم اس کے ساتھ نیکی ہی کرو جو تمہارا انتہائی سخت دشمن ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ اس کی بھی ایک حد ہے، جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت نہیں رکھی نا، پھر اس کے ساتھ مسلسل اخلاق سے پیش آنا، اسے مزید تگڑا اور طاقتور کرنا ہے۔ سجدہ تعظیمی حرام ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھی سورج، چاند اور ان چیزوں کو سجدہ نہ کرو، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، مجھے سجدہ کرو۔ اور آخر سے پچھلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ قرآن مجید محفوظ ترین کتاب ہے، باطل ٹک نہیں سکتا اس کے مقابلے میں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کائنات اور انسانی نفس میں اللہ کی توحید کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان پر غور کرو، آفاق میں غور کرو، کناروں پر غور کرو، آسمان کی مختلف جو جگہیں ہیں ان پر غور کرو، اور تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بھی اکیلے اللہ نے اسے بنایا اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔